ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر اللہ نے دنیا میں بے شمار مواقع ایسے رکھے ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم خود کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں اور دوزخ سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کچھ تہوار ایسے رکھ دیے جن میں آپ کے اجر و ثواب کو، نیکیوں کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کچھ جگہیں دنیا میں ایسی رکھ دی جہاں پہنچ کر آپ اپنے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے خاص بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے۔ کچھ شخصیات اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کی خدمت میں بیٹھ کر، جن سے دعائیں کرا کر، جن کی دعائیں لے کر آپ بہت ساری اجر و ثواب جیسی نعمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بہت اوقات اللہ نے ایسے بنائے، وقت، کہ جن وقتوں میں آپ اگر عمل کریں تو آپ کا عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ تہوار بھی اللہ نے ایسے رکھے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ ایسے دن ہیں کہ جن میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب دنوں سے افضل ہے، سب دنوں سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اس میں بہت سارے علماء اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہ خام خواہ کا اختلاف ہوتا ہے کہ جی وہ عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہ ہے، یا ہمارے حساب سے یہاں کی 9 ذی الحجہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا چاند کا تو حساب عید چلے گی، حج چلے گا، لیلۃ القدر چلے گی، وہ ہمارے اعتبار سے، ہماری رویت کے اعتبار سے۔ ایک تو خود بعض محدثین نے باب باندھے ہیں لکل بلد رویت، ہر ملک کی، ہر شہر کی اپنی الگ رویت، اور پھر اگر عرفہ والا دن جو حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اگر روزے سے وہ مراد ہے تو پھر یہ بھی تو حدیث بھی ہے نا کہ عرفہ کے روزے کے بعد اگلے دن آپ نے قربانی کی، پھر آپ قربانی یہاں نہیں کرو گے، یہ گیپ آپ کے سنت کے ساتھ لاؤ۔
9 کا اگر روزہ عرفہ والے دن کا ہے تو قربانی 10 کی وہ بھی وہیں کی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بکرا گوشت کھاؤ یہاں کے حساب سے، روزہ رکھو وہاں کے حساب سے، اور بیچ کا ایک دن کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. 9 کے بعد 10 آتی اور قربانی 10 کی. عام فہم سی بات ہے کہ ہمارے لیے ہمارا چاند، سعودیہ میں کل چاند نظر آیا اور انشاءاللہ وہاں 16 کو عید ہے. اب وہ 16 کو عید ہے تو وہ ہمارے جون کے لحاظ سے وہ 15 کا ان کا عرفہ ہے. ہمارا انشاءاللہ کل یکم ذی الحجہ ہے، اور کل یکم ذی الحجہ ہے تو یہ اس حساب سے ہمارا ایک دن آگے چلا جائے. تو ہم یہاں کے حساب سے کریں. پھر شریعت نے یہ بھی مواقع رکھے، مالدار آدمی قربانیاں بھی کرتے ہیں اور بڑا اجر اور بڑا ثواب پاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت 10 ذی الحج کی. اگرچہ دن 4 تک ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت 10 ذی الحج کی، اس لیے کہ قرآن نے بھی وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو کہا اس میں بھی 10 ذی الحج شامل ہے، 10 کی تاریخ شامل ہے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت بھی اور طاق بھی. جفت سے مراد 10 تک یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک یہ دن ہے، اور رات سے مراد 9 تک کی راتیں ہیں. یہ طاق ہیں، اور یہ دن جو ہیں 10 یہ جفت ہیں جو 9 پہ 2 پہ پورا تقسیم نہیں ہوتے. اور ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی نماز پڑھنے ہی نہ آئے. لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں قربانی سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے. پھر اگر مولوی کہہ دے کہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اچھا فرض تو نہیں ہے نا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ شاید فرض ہے. یعنی ان کا مقصد ہے جس چیز کے ساتھ فرض لگا ہو وہ کرنا ہے، اور جس چیز کے ساتھ لفظ سنت لگا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ صحابہ کرام نے دین کو کبھی بھی اس طرح نہیں لیا کہ یہ کام فرض ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بتائیے، دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے؟ ہر بندہ کہے گا سنت، تو پھر بائیں سے شروع کر دو، فرض تو نہیں ہے نا. کیا فرق پڑتا؟ فرض تو نہیں ہے. کیا بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا فرض ہے؟ نہیں. دائیں سے شروع کر دو، کیا فرق پڑتا؟ فرض تو نہیں ہے نا. جب سنت کی نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے تو دین بچے گا کہاں؟ دیکھیے، جب بھی قرآن کو، دین کو، اسلام کو نبی کی زندگی سے آپ جدا کریں گے وہ دین نہیں رہے، وہ دین رہے گا ہی نہیں. نبی کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ساتھ ملائیں گے تو کامل شریعت، کامل دین آپ کو حاصل ہے. یہ اسی لیے صحابہ ان چکروں میں ہی نہیں پڑتے تھے کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے. یہ سب فقہا نے یہ ریتیں نکالی، یہ سنت کی اہمیت کو گرانے کے لیے. یہ چیز فرض ہے. حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کی روایت، پوچھنے والے نے 3 دفعہ پوچھا ان سے کہ عبداللہ یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے وتر، حالانکہ سفر میں آپ نفل سنتے سب چھوڑ دیتے تھے، اور 4 رکعت والے فرض بھی آپ آدھے پڑھتے تھے، لیکن وتر آپ نے نہیں چھوڑے سفر میں بھی۔ تو پوچھا کہ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس نے 3 دفعہ پوچھا، اور تینوں دفعہ عبداللہ بن عمر نے ایک ہی جواب دہرایا، یار ہم نہیں جانتے فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے۔ یہ ہے اصل مسلمان کا جواب، ہمیں نہیں پتا کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک پورا مسلک ہے جن کے ہاں یہ جو ترتیب سے آپ وضو کرتے ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک پہ پانی چڑھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، سر اور کان کا مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بندہ نہر کے کنارے جا رہا ہو اور پاؤں پھسلے اور ندی میں گر جائے اور اس کو 1-2 ڈبکیاں بھی آ جائیں، کسی نے نکال لیا، اگر اس کو غسل کی حاجت تھی تو غسل بھی ہو گیا، اور وضو کی ضرورت تھی تو وضو بھی ہو گیا، ڈبکی لگانے سے غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی نہانے کی نیت ہی نہیں تھی، نہ وضو کی نیت تھی۔ اچھا وضو کیوں ہو گیا؟ وضو کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ سارے دھل گئے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دھل گئے، ڈبکی آنے سے زیادہ ہی دھل گئے، اس لیے وضو ہو گیا۔ اب یہ ہو کیسے گیا؟ ہو اس لیے گیا کہ ترتیب سے وضو کرنا فرض نہیں، یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ اب چونکہ یہ سنت ہے، ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کی آپ رفع الیدین کی بات کر لیں، پہلا سوال آپ سے کرے گا مولوی کہ مفتی صاحب، قاری صاحب، فلاں صاحب، آپ پہلے یہ بتاؤ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا؟ آپ کے منہ سے جیسے نکلے گا سنت، بس فرض تو نہیں ہے نا۔ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے، میں نے نبی بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے سنت فرض، سنت فرض ہے، سنت پہ عمل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو گویا فرض ہوئی نا، آپ کا طریقہ فرض ہوا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے ویسا کر لو، آپ نے فرمایا میرے طریقے کو فالو کرو، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھوں۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، وہ اس طرح سے اس رکن کو ادا نہیں کر پاتا، تو معذور کے لیے رخصت ہے، وہ جیسا چاہے کر لے، جیسے اس کو سہولت ہو کر لے، جس سے اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو ویسا کر لے، لیکن اس کے لیے عام مسئلہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ جس طرح بیان، ہم پابند ہیں کہ اس مسئلے کو اسی طرح مانیں۔ اب یہ قربانی کا سیزن ہے، جو تھوڑے سے پیسے والے لوگ ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا زیر بحث آتا ہے، اور ہم سے مسئلے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ جی ہم ایک قربانی ابا مرحوم کی طرف سے کرتے ہیں، نانا مرحوم گائے لے لیتے ہیں،
نانا کا حصہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، ابا کا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، اور ایک ہمارے جو سربراہ ہیں گھر کے اس کا حصہ ڈال لیتے ہیں، کچھ بیوی بچوں کا ڈال لیتے ہیں، پھر جو ایک بچتا ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک نئی بدعت نکلی ہے عرصہ دراز سے، لیکن یہ ایک نئی بدعت ہے جو صرف پاک و ہند برے صغیر میں ہے۔ جی رسول اللہ کی قربانی ڈال، رسول اللہ کی طرف سے قربانی ڈال۔ مجھے بتائیے اللہ کے رسول سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں یا صحابہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کو زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو زیادہ محبت ہے؟ کوئی دنیا کا مفتی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ کبھی کوئی ایک روایت بھی ایسی ملتی ہے، ارے بھلے ضعیف ہی صحیح، کہ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی رسول اللہ کی طرف سے کبھی قربانی کی، حضرت عمر نے ساری زندگی کبھی رسول اللہ کی طرف سے قربانی کی، حضرت عثمان اتنے مالدار تھے انہوں نے، اور داماد بھی تھے، انہوں نے کبھی رسول اللہ کی طرف سے قربانی کی؟ کبھی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول ایک ایسی ہستی ہے جو جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں۔ ہم بھی ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو جنت کی سفارش کرنے والا ہے، اس کو آپ کے بکرے کی ضرورت ہے، آپ کے چھترے کی ضرورت ہے، آپ کے مینڈھے کی ضرورت ہے؟ جو جنت کا دروازہ کھلوانے والا آپ کے لیے، اس کو آپ کے گائے بکرے کی ضرورت ہے؟ ان کا دامن تو ایسا لبریز ہے، ایسا لبریز ہے، اللہ کی قسم اگر پوری کائنات پر آپ کی نیکیوں کو تقسیم کیا جائے تو شاید دنیا کا کوئی شخص دوزخ میں نہ جا سکے، سارا ہی بخشے جائے، اس قدر آپ کے پاس نہیں۔ دامن تو ہمارا خالی ہے، خالی الگ ہے، داغدار الگ ہے، اور پھر دامن پھٹا ہوا الگ ہے، جس میں ہم کچھ نیکیاں جمع بھی کریں تو جمع نہیں ہو سکتی، دامن پھٹا، ادھر ڈالو ادھر نکل گئی، فائدہ ہی۔ میرے بھائی اب ایک روایت پیش کی جاتی ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہے، اور حضرت علی جب تک زندہ رہے اپنا بھی دمبا لاتے تھے اور رسول اللہ کا بھی دمبا لاتے تھے، اور وہ کرتے رہے۔ اب اس میں وہی بات عرض کروں گا، عثمان کیوں نہیں لائے، ابو بکر کیوں نہیں لائے، عمر کیوں نہیں لائے؟ اس میں علماء دو جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی سرے سے ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے جو مجہول الحال ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو یہ بندہ بیچ میں آ کون گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور ایسا مجہول راوی جب بھی کسی سند میں آئے اس سند کو ضعیف مانا جاتا ہے، وہ بات پھر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اور بعض نے کہا کہ اگر لمحے بھر کے لیے صحیح مان بھی لیں تو یہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی، ایک بندے کو جس کو وصیت تھی وہ تو پابند ہے، جن کو وصیت نہیں وہ اس کے پابند نہیں۔ اولاً روایت ضعیف ہے، اور اگر لمحے بھر کے لیے کوئی مان لے تو جس کو وصیت ہے وہی کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ تیسری بات، ابا نے، نانا نے، دادا نے ساری زندگی پیسے تھے، حج ان پر زندگی میں فرض تھا، لیکن نہیں گئے، اس کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں تھی، یا بھی ایسے لوگ جاتے ہیں وہاں مصیبتیں اٹھاتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے، اور اسی طرح مر گئے۔ حیثیت تھی لیکن حج نہیں کیا۔ اب بیٹے لگے ہوئے ابا کی طرف سے حج، نانا کی، میں کہتا ہوں ساری دنیا بھی اس کی طرف سے حج کرے نا، اس کا وہ فریضہ جو اپنی زندگی میں ادا نہ کر کے گیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔
اگر ساری دنیا بھی اس کی طرف سے حج کرے. سمجھیے ذرا بات. اسی طرح جس کا ابا فوت ہوا، نانا فوت ہوا، دادا فوت ہوا، دادی فوت ہوئی، نانی فوت ہوئی، اور وہ صاحب حیثیت، وہ قربانیاں کر سکتے تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے قربانی کو کوئی اہمیت نہیں دی. اب آج اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا نواسا اس کی طرف سے قربانیاں کرے، کوئی فائدہ نہیں، ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں. ساری دنیا بھی اس کی طرف سے قربانی کرے، ایک اجر بھی نہیں ملنے کا. اور پھر تیسری بات، نانا، دادا، بابا سارے پیچھے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، سارے بے نماز. ساری، یہ نہیں کہ وہ کوئی ویل چیئر پہ تھے، کوئی معذور تھے، نہیں، سب کچھ تھا. دکان جاتے تھے، دفتر جاتے تھے، فیکٹری جاتے تھے، بس نہیں آتے تھے تو مسجد میں نہیں آتے تھے. عادت نہیں تھی، رواج نہیں تھا، یا اچھا نہیں سمجھتے تھے، کسی بھی طرح. ساری زندگی بے نماز ہی رہا. اب وہ مر گیا. اب آپ ساری دنیا والے، یہ ساری باب علیہ السلام مسجد مل کر بھی اس کی طرف سے نمازیں پڑھے، اسے ایک رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے. یہ ہیں وہ فریضے جو اس نے اپنی زندگی میں خود ادا کرنے. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ادا ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ آپ کا والد، آپ کا دادا، آپ کا عزیز، کوئی بھی رشتہ دار، وہ نمازی تھے، پکا نمازی، 5 وقت کا نمازی، پہلی صف میں بیٹھنے والا. اتفاق سے وہ آج بیمار ہوا اور 2 دن ہاسپٹل میں رہا اور بے ہوشی کی حالت میں رہا. کچھ ہوش تھا، کچھ آنکھ کھلتی تھی، پھر لگ جاتی تھی. زندہ رہا لیکن کچھ ایسی کیفیت میں رہا. پھر اس کو اسی حالت میں وفات ہو. اب اس کے ورثاء، یہ جو 2-3 دن کی نمازیں اس کی ہاسپٹل میں ضائع ہوئی ہے، اس کے ورثاء یہ لازماً وہ نمازیں اس کی طرف سے ادا کریں. کوئی بھی ایک وارث، چاہے بیٹا ادا کر لے، چاہے بیوی ادا کر لے، چاہے اس کا پوتا ادا کر لے، جو بھی ایک بندہ ضرور اس کی یہ نماز. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، اس کی زندگی 80 سال عمر تھی، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، ہمیشہ روزہ رکھا. اور اتفاق سے 27 تاریخ 28 تاریخ تھی، وہ بیمار ہوا. آپ ہاسپٹل لے گئے. ظاہر بات ہے ہاسپٹل میں تو روزہ نہیں رکھے گا، اور ڈاکٹر رکھنے بھی نہیں دیں گے. اسے ڈرپیں لگائیں گے، انجیکشن لگائیں گے، دوائیاں دیں گے. ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ خوراک ہوتی ہے، وہاں نہیں رکھ سکتا. لیکن 2-3 دن کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا. اب یہ جو ہسپتال میں جا کر اس کے 2-3 روزے چھوٹے ہیں، ورثاء پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے یہ وہ روزے رکھیں، وہ ادا ہوں. اسی طرح اگر کسی شخص نے منت مانی تھی کہ میں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے اور میں 3 روزے رکھوں گا، اس نے نظر مانی میرا یہ کام ہو جائے میں 3 روزے رکھوں گا، اس کا وہ کام ہو بھی گیا. روزے رکھنے کا ابھی ارادہ تھا لیکن اس سے پہلے قضا آ گئی، موت آ گئی، اور وہ اس کو پورا نہیں کر سکا. اگر تو وفات کے وقت تھوڑا ہوش ہے، اپنے ورثاء کو جو وہاں موجود ہیں ان کو بتا دے میرے اوپر 3 روزے ہیں، وہ آپ لوگ رکھ لیں. ایک یہ ہے کہ ساری زندگی کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، اب آپ روزے رکھ کے اس کو بخشوا رہے ہیں. یہ بڑا فرق ہے اس بات میں اور اس بات میں. اسی طرح اپنی قربانیاں بھی ضائع نہ کریں. رسول اللہ کو آپ کی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، درود پاک پڑھیں، یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا. درود پڑھیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. اذان کے بعد آپ دعا پڑھیں، اس میں بھی اللہ کے رسول کے درجے کی بلندی کی دعا ہے. آت محمد الوسیلہ، وہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام، وہ ایک ہی مقام. ویسے تو جنت میں بے شمار بنگلے ہیں، بے شمار باغات ہیں، بے شمار جگہ ہیں جنت میں جو اللہ نے مختلف لوگوں کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو دینی. لیکن وسیلہ نام کی جو جنت ہے وہ ایک ہے، اور وہ کائنات میں صرف اسی بندے کو ملے گی جو کائنات میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ
اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ کے قریب ترین ہوگا، اللہ کی نظر میں اونچے رتبے والا ہوگا، اور وہ رسول اللہ کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور آپ نے اس کے لیے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جنت کا وہ مقام، وہ باغ میرے لیے مانگو جو جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام۔ جو چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہ آپ کریں، اور باقی آپ جو قربانی کے جانور خریدتے ہیں اس میں کان بھی دیکھیں، اس میں دانت بھی دیکھیں، دندے سے نیچے ذبح نہ کریں، لا تذبحوا الا مسنۃ، کان چرا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، سوراخ نہ ہو کہ اس میں انگلی بھی چلی جائے، اسی طرح کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، جس میں ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، اور ایسا لگ رہا ہو کہ چارہ بھی آپ آگے رکھتے ہیں تو چارہ نہیں کھاتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی بیمار ہے، تو آپ ایسے جانور سے آپ گریز کریں، نہ لائیں۔ اور یہ آپ خود اچھی طرح کسی ماہر کو ساتھ لے جا کر تسلی کریں۔ لوگ پلاس سے بھی دانت توڑ دیتے ہیں، پھر وہ کہتے اب توڑ تو لیتے ہیں، نیا آتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی بس وہ نیچے بس انجر چھپا ہوا ہے مسوڑے میں، بس آنے والا ہے، جیسے آپ لے کے جائیں گے آپ کے گھر میں کل تک یہ آ جائے گا۔ وہ کل تک کیا، وہ ایک ہفتے میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو پلاس سے توڑا ہے انہوں نے۔ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو جانور گھر کا پلا ہوا ہو تو 1 سال کے لگ بھگ، رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں بیان فرمائی کہ گھر کا پلا ہوا ہو، بازار کا ہو، 1 سال کا ہو تو چل جائے گا، آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بھلے 1.25 سال کا 2 دانت کا ہو جائے کر لو، 1.5 سال کا 2 دانت کا نہ ہو نہ کرو، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ اس وقت تک جانور کو ذبح نہ کرو جب تک گندا نہ ہو، 2 دانتا نہ ہو، مسنہ نہ ہو، تب تک اسے ذبح نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو بظاہر آپ کو مشکل تو لگتی ہیں، لیکن اس سے جو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے، قربانی آپ کی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اپنی امت کو یہ ساری باتوں کی تعلیم دیں، ہمیں سکھائیں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ عید والے دن بھی، عید سے پہلے اگر کوئی شخص دمبا گرا دیتا ہے اس کا کوئی قربانی نہیں، وہ ایسا ہے جیسے عام گوشت کسائی اپنی دکان پہ بیچتے ہیں، وہ بالکل اس طرح کا گوشت ہے۔ عید کی نماز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسائیوں کو عید پڑھوا لیتے ہیں کہ تو عید پڑھ کے آ جائے تو آپ دمبا کاٹ لیں، پھر وہ اشتہاروں میں ٹائم دیکھ لیتے ہیں، وہ فلانی جگہ بہت جلدی ہو رہی، تو جا کے وہاں پڑھے، خود نہیں جاتے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ کسائی عید پڑھ کے، قربانی کرنے والا عید پڑھ کے آئے تو وہ قربانی کرے، اگر پہلے سے ذبح کر دیا اس نے تو اس کا وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح صادق کے وقت کی، رب العالمین نے قسم کھائی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات تک رب العالمین نے فرمایا مجھے ان مقدس راتوں کی قسم، والشفع والوتر، 10 دن ان کی بھی قسم، اور تاک رات 9 ذی الحجہ تک ان کی بھی قسم رب العالمین نے کھائی، اس لیے کہ مقدس رات ہے۔ اور پھر خاص کر اس پہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں کے حساب سے، اس کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔
ایک آئندہ سال کے اور ایک گزشتہ سال، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں گزشتہ سال، اور 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، اس کے دونوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بھی نوازتا ہے، اور جو بھی ان جیسی ادائیں اپنا لیتا ہے اللہ ان کو بھی نوازتا ہے۔ اب جیسے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں قربانیاں کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، بڑا ثواب کما لیتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی ثواب کمائیں، ہم کیسا کمائیں؟ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لازماً یہ ان 10 دنوں میں، یعنی آج جیسے چاند شام کو نظر آئے گا اس سے پہلے آپ آج اگر جمعے میں آپ سب کچھ صفائیاں کر کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جمعے کے بعد ناخن وغیرہ بال وغیرہ مونچھیں وغیرہ تراش لیں، پھر عید کی نماز تک آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ عید کی نماز میں آپ نے ایسے ہی جانا ہے مونچھیں بڑی ہوئی، ناخن بڑھے ہوئے، یہ نہیں کہ عید والے دن آپ نے صبح بلیڈ لے کے بیٹھ جانا ہے، آپ نے اسی طرح جانا ہے، اور عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد پھر آپ نے صفائی کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جو غریب لوگ ہیں قربانیاں نہیں کرتے، ہم یہ ثواب کیسے لیں؟ آپ نے فرمایا تم ان 10 دنوں کی پابندی کر لو، اللہ تعالیٰ وہ جو امیروں کو پیسے لگا کے ثواب دیتا ہے تمہیں مفت میں دے گا وہی ثواب، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، ہم سے وہ بھی جنت چاہیے مگر لگے کچھ بھی نہیں، کرنا کچھ بھی نہ پڑے، لیکن جنت ہمیں ضرور چاہیے۔ میرے بھائی، اگر کہیں چینی بھٹو دور میں بکتی تھی، یہ چینی راشن میں ملتی تھی، کارڈ بنے ہوئے تھے، اب آدمی بولے کہ جی میرے گھر میں ہی چینی آ جائے چونکہ میں نے کارڈ بنوا لی ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، جو لین لگتے تھے ان کو ملتی تھی، لین تو آپ کو لگنا پڑے گا نا، یہ تو نہیں بھی اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب جنت گھر بیٹھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، گھر بیٹھے کچھ نہیں ملتا، آپ دکان چھوڑ کر بھی گھر آ جائیں گے، گاہک آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے، دکان بند دیکھیں گے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے، لہٰذا آپ یہ ساری چیزیں پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق آپ ادا کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو سنت کے مطابق آپ ادا کریں گے اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر ہوگی، اللہ کی نگاہ میں وہ قبول ہوگا۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو آپ لٹائیں، اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر اس طرف ہو، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو، دایاں پاؤں اللہ کے رسول اس کی گردن پہ رکھ دیتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کے ادھر سے کچھ سر کو یا اس کو ذبح والی جگہ کو پکڑ لیتے تھے، اور پھر دائیں ہاتھ سے آپ چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ کے آپ چھری چلائیں۔ اور اگر اس جانور میں کئی لوگوں کے حصے ہیں، جیسے گائے ہیں 7 حصے ہیں، تو بے شک آپ لسٹ پہ ان 7 کے نام بھی لکھ لیں، چونکہ نام لینا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مینڈھا جو چھترا قربان کیا تھا، اس کو قربانی سے پہلے آپ نے کہا تھا اللہم من کا والک، اور اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ تیری طرف سے دیا ہوا ہے اور تیرے لیے میں قربان کر رہا ہوں، اسے تو قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے یہ نام بھی لی، تو آپ بھی یہ نام لے سکتے ہیں، لیکن اگر بہرحال کسی نے نام نہیں بھی لیے، بھول گئے یا کسی وجہ سے نہیں لیے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ قربانی کن کن کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی، بشرط کہ قربانی کرنے والے سارے موحد ہوں، مشرک بدعتی نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، سنت کے مطابق کام کرنے والے ہوں۔
آپ ایسے لوگوں کو حصہ ڈالیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو پھر آپ بکرے خریدیے، پھر آپ گائے کی طرف نہ جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔